بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں اینٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ کے بارے میں۔ اینٹی ہائپرٹینسیو وہ ڈرگ ہیں جو ہمارے ساتھ بی پی کو کم کرتے ہیں۔ بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اس میں ہمارے ساتھ اے سی انہیبیٹر، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم، اے آر بیز اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر، بیٹا بلاکر، کیلشیم چینل بلاکر، ڈائیورٹکس اینڈ ڈیجاکسن، یہ سارے ڈرگ یوز ہوتے ہیں۔ اگر الفابیٹیکل آرڈر پہ ہم جائے اے بی سی ڈی کے حساب سے، تو ایک ایک اسی حساب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اے پر اے سی انہیبیٹر، اینڈ اے آر بی بیٹا بلاکر، سی کیلشیم چینل بلاکر، ڈی ڈائیورٹکس اینڈ ڈیجاکسن۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اے سی انہیبیٹرز کی۔ وہ ڈرگ جو ہمارے ساتھ اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم، جو کہ اینجیوٹینسن 1 کو اینجیوٹینسن 2 میں کنورٹ کرتا ہے، اس کو بلاک کرتے ہیں، وہی سارے ڈرگ ہمارے ساتھ اے سی انہیبیٹر میں آتے ہیں۔ ناؤ ایز اے نرس یو شوڈ میمورائز، آپ کو یہ یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ڈرگ ہیں۔ جو بھی ڈرگ آپ پڑھتے ہوں، بہت سارے ہیں، جو بھی ڈرگ آپ پڑھ لیتے ہوں، تو اس میں ایک بات یاد رکھ لے، نرس، NURSE، ہر ایک میں سے ایک ایک، یہ ساری چیزیں ہر ایک ڈرگ کے لیے یاد رکھو۔ نیم آف دا ڈرگ، یوز آف دا ڈرگ، کس چیز کے لیے یوز ہے، رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہوگی، اینڈ سائیڈ ایفیکٹ کیا آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اینڈ ایجوکیشن ٹو دا پیشنٹ۔ اب آتے ہیں کون کون سے ڈرگ ہیں اسی کیٹیگری میں، تو لیسینوپریل ہے، انالاپریل ہے، کیپٹوپریل ہے، ریمیپریل ہے اور بینازیپریل ہے۔ اب یوزز پہ آ جاؤ، تو بی پی کے لیے یوز ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن کے لیے جو کرانک ہے، کرانک ہائپر ٹینشن ہو اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور ہارٹ فیلئر مینجمنٹ میں بھی اس کا استعمال ہے۔ ناؤ دا کویسچن از ہاؤ اٹ ورکس، کہ یہ اے سی انہیبیٹر اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کو کس طرح بلاک کرتے ہیں، یہ ڈرگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارے باڈی کے اندر راس سسٹم ہے، ویل نون میکینزم، رینین اینجیوٹینسن الڈوسٹرون سسٹم۔ تو یہ کیا کرتی ہے، یہ ڈرگ اسی راس سسٹم کو بلاک کرتی ہے۔ جب ہمارے باڈی کے اندر بی پی لو ہو جاتا ہے تو رینین ریلیز ہوتا ہے کڈنی سے، وہ جا کے اینجیوٹینسنوجن کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور وہ اینجیوٹینسن 1 کو ریلیز کرتا ہے لنگ سے، اور اینجیوٹینسن 1 پھر 2 میں کنورٹ ہوتا ہے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کے ذریعے، اور پھر الڈوسٹرون ریلیز ہوتا ہے۔ ان ساروں کا کام کیا ہے، اینجیوٹینسن کا کام ہے وہ ویزو کنسٹرکشن کرتا ہے، اور الڈوسٹرون فلوئڈ ریٹینشن کرتا ہے اور سوڈیم ریٹینشن کرتا ہے، تو اسی سے بی پی ریز ہو جاتا ہے۔ راس سسٹم انہیبیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے باڈی کے اندر کیمیکلز ہیں، کیمیکل میڈیٹرز، بریڈیکائننز ہیں، جو کہ ویزو ڈائلیشن کاز کرتی ہے۔ تو اے سی انہیبیٹر اس کی بریک ڈاؤن کو کم کرتی ہے۔ اگر بریڈیکائنن کے بریک ڈاؤن کم کرتے ہیں تو مین دیٹ کے باڈی کے اندر بریڈیکائنن لیول زیادہ ہے، ویزو ڈائلیشن ہوتا ہے، اور اسی ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے بی پی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، بی پی اگر کم ہو گیا، مثال کے طور نارملی، تو رینین ریلیز ہوتا ہے۔ رینین وہ اینجیوٹینسنوجن کی وجہ سے اینجیوٹینسن 1 ریلیز کرتا ہے، اور وہ پھر اے سی کی وجہ سے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کی وجہ سے 2 میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، ویزو کنسٹرکشن کاز کرتی ہے، اور الڈوسٹرون کو بھی ریلیز کرتی ہے، تو بی پی کیا بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جو اے سی انہیبیٹر کیا ہے، اے سی انہیبیٹر اینجیوٹینسن 1 کو اینجیوٹینسن 2 میں کنورٹ ہونے سے روکتی ہے۔ اب آ جاؤ ریسپانسبلٹی پہ۔ آپ نے پیشنٹ کو اے سی انہیبیٹر میں سے کوئی بھی ڈرگ دے دی، یا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا آپ نے دے دی ہاسپٹل میں، تو آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بی پی چیک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بی پی نارمل ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے دے بھی دیا تو اس کے بعد اورلی آپ دیتے ہو تو نارملی یہ ہے کہ 1 گھنٹے بعد آپ نے بی پی مانیٹر کرنا ہے کہ کم ہو گیا، کنٹرول ہو گیا کہ نہیں۔ بی پی دیکھنا پڑے گا، اس کی مانیٹرنگ، پلس کی، اور یورین آؤٹ پٹ میں
آپ نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ زیادہ ہائپرٹینشن اگر ہو جائے تو یورین آؤٹ پٹ نہیں آتی، تو وہ آپ نے پھر دیکھنا ہے۔ یورین آؤٹ پٹ میں پھر اگر آپ نے لیبز وغیرہ بھجوانے ہیں ہاسپٹل سیٹ اپ کے حساب سے، تو بن کو پھر آپ نے دیکھنا ہے، بلڈ یوریا نائٹروجن کی لیول وہ جو پائپ سے 20 تک نارمل رینج میں ہے، اور کریٹ کا 0.6 ٹو 1.2 آپ نے دیکھنی ہے۔ ایک دو ڈوز سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ریگولرلی لے رہا ہے تو پھر آپ نے اس پہ خصوصی توجہ دینی ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا کیا ہیں اے سی انہیبیٹرز کی؟ تو اے سی ای سے آپ یاد رکھو جو اسپیسیفک ہے مور پرومیننٹ انجیو ایڈیما، جو اسکن کی ڈیپ ڈرمس یا سیکیوٹینیس لیئر ہے اس کا سویلنگ ہو جانا، اس طرح لپس کا ہوتا ہے، یا پیری آربیٹال جو سویلنگ ہے یہ، یا اوورال باڈی میں بھی سویلنگ ہو سکتی ہے۔ کف اسپیسیفکلی یہ ڈرائی کف ہوتی ہے، نان پروڈکٹیو کف، اور وہ جو بریڈیکائنن ہے اس کی لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اور ایلیویٹڈ پوٹاشیم لیول، اور جو زیادہ نہیں ہے ویسے تو ڈیزینس اینڈ ہائپوٹینشن کاز کر سکتی ہے۔ اب پیشنٹ کو آپ کیا ایجوکیشن دو گے؟ لاسٹ ون، ای فار ایجوکیشن ٹو دا پیشنٹ۔ کوئی پیشنٹ یہ ریگولرلی یوز کر رہا ہے تو آپ نے کیا ایجوکیشن دینا ہے؟ ہم نے سائیڈ ایفیکٹ میں پڑھ لیا نا کہ ایلیویٹڈ پوٹاشیم لیول، اس سے پوٹاشیم لیول ریز ہو جاتا ہے، تو آپ نے پیشنٹ کو ایجوکیشن دینی ہے کہ پوٹاشیم جو پوٹاشیم رچ ڈائٹ ہے وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے، اور اپنے میڈیکیشن کو آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ اب بلڈ پریشر کی یا ہائپرٹینشن کے جتنے بھی میڈیسن ہے آپ اس کو یوز کرتے ہو اور اچانک ایک دم سے آپ چھوڑ رہے تو ریباؤنڈ ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چھوڑ رہے ہو تو اپنے ایک سی پی ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ڈاکٹر سے رجوع کر کے، اگر وہ کہہ رہے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے یا چھوڑنا ہے تو وہ اپنے بہا پہ اپنے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، اسی سے مشورہ لے کے، اور اپنی بی پی کو ریگولرلی مانیٹر کرنا کہ یہ کنٹرول ہو رہا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں کنٹرول ہو رہا ہے۔ اور اگر نارمل کپ ہو تو تھوڑی بہت تو کوئی ایشو نہیں، سمپٹمیٹکلی آپ ٹریٹ کر سکتے، اگر سیویئر کپ ہے تو پھر بھی ڈاکٹر سے رجوع کر لیں کہ وہ آپ کو کوئی اور کیٹیگری ایڈوائز کر لے، یا اس کی ڈوز کم کرتے ہیں یا بالکل بند کر دیتے ہیں۔